Dear student, welcome to the third video class of class 9th of unit number 3 by the name of biodiversity. Today we shall discuss classification of organisms and also talk about the basis of classification. इससे पहले डियर स्टूडेंट ज़रा तवज्जो से मुझे सुने कि आप लोगों ने जो आप लोगों का क्लास 8 बायो कॉपी थी उसमें आप लोगों ने यही काम यूनिट नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करना है। किस तरीके से स्टार्ट करना है वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने कोर्स कंटेंट, इसके लिए आप लोग एक पेज छोड़े कोर्स कंटेंट के लिए। इसके बाद फिर आप लोग सेकंड पेज पे आ जाए तो सेकंड पेज पे आप लोगों ने मेजर कंसेप्ट लिखने हैं और मेजर कंसेप्ट के बाद फिर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेना है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेनेशन। इस तरह एक क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम वो क्वेश्चन आप लोगों को आज इस थर्ड क्लास के साथ सेंड करेंगे। सही है, तो आप लोगों ने कॉपी नीट और क्लीन इसको आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को लिखना है। यूनिट नंबर 3 से आप लोगों ने से स्टार्ट लेना है। जिस तरह आप लोग जानते हैं ओल्ड स्टूडेंट हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट नहीं है, आप अभी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। सही है, तो आप लोगों ने जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों ने मार्कर के साथ लिखने हैं और इसके साथ कॉपी में आप लोगों ने इस तरीके से एक ब्लॉक बनाना है, स्क्वायर के तरीके से आप लोगों ने एक ब्लॉक बनाना है और इसमें इसके अंदर पर आप लोगों ने रिटन वर्क करना है। समझ में आ रही है सबको? नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द टॉपिक बाय द नेम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले इसके बारे में ज़रा सुने कि इम्पोर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन का, इम्पोर्टेंस क्यों साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मकसद ये है, इसका मेन पर्पस इसका ये है कि ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स, फ्लोरा एंड फाना बहुत ज़्यादा है, तो साइंटिस्ट इन ह्यूज नंबर में ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को पहले हम क्लासिफाई करेंगे। जब क्लासिफाई करेंगे तो इसके बाद हम ऑर्गेनिजम्स को आसानी के साथ स्टडी करेंगे। समझ में आ रही है? जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को कबीलों, ख़ानदानों और फिर जो है फैमिलीज़ इस तरह चीज़ों में बांटे हैं, तो सिमिलरली साइंटिस्ट ने भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुप बंदी, दर्जा बंदी। बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब अबाउट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स की तादाद यूनिवर्स में 2 मिलियन है। 2 मिलियन में से आउट ऑफ 2 मिलियन 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड 1.5 मिलियन ऑफ एनिमल्स। ये हमने स्टार्ट में ये बात कही थी कि ऑर्गेनिजम्स में साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की तकरीबन नंबर जो है 2 मिलियन है। 2 मिलियन में से 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स है एंड 1.5 मिलियन ऑफ एनिमल्स है। दीज आर only a small percentage of total kind estimated to live on the earth। ये जो ऑर्गेनिजम्स जो है यूनिवर्स में जो रह रहे हैं ये इनका एक स्मॉल परसेंटेज है। जिस तरह हमने कहा कि 100 मिलियन है जो कि अनआइडेंटिफाइड है और इसमें जो 2 मिलियन जो है ये क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिफाइड प्लांट्स है। फिर उन 2 मिलियन में 0.5 मिलियन ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड 1.5 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो ये एक स्मॉल अमाउंट है ऑर्गेनिजम्स का जो इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया कि ये ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। आप लोग अपने स्कूल पे ज़रा नज़र दौड़ाएं, इसमें देखें हमने स्टूडेंट्स, ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाना जो है इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्लासेस में इसको हमने क्लासीफाई किया है। जिस तरह लेट्स सपोज 9W
9G 9U. اسی طرح ہم نے اسٹوڈنٹس کو کلاس میں کیا کیا ہے, اس کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے, ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. جب ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تو اب اس کو پڑھانا سمجھانا جو ہے یہ کیا ہوا ہے, آسان ہوا ہے. تو اسی طرح اسی سملرلی سائنٹسٹ نے بھی آرگینزمس کو کلاسیفائی کیا ہے. ناؤ واٹ از کلاسیفیکیشن؟ بایولوجی کا جو فادر ہے, دا فادر آف بایولوجی از ارسٹوٹل. اور ارسٹوٹل جو تھا یہ ایک گریک فلاسفر تھا. کیا تھا؟ گریک فلاسفر تھا. اور اس نے آرگینزمس کو کلاسیفائی میں اس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اس کا بہت ہاتھ ہے. آرگینزمس کا کلاسیفائی جو ہے اس نے گریک فلاسفر نے اسٹارٹ کیا تھا بائی دا نیم آف ارسٹوٹل, اور اس کو فادر آف بایولوجی بھی کہا جاتا ہے. Classification is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. Similarities جو یکساں کریکٹر ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں, مین سملیرٹیز جو ہو, اینڈ ڈفرینسز جو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کرتے ہیں. کچھ کریکٹرسٹک آرگینزمس کے سیم ہوتے ہیں اور کچھ کریکٹرسٹک آرگینزمس کے ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں, ڈفرینس ہوتے ہیں. تو اس سملیرٹیز اور ڈفرینس کے اوپر بایولوجسٹ نے کیا کیا ہے, آرگینزمس کو کلاسیفائی کیا ہے انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. گروپس اینڈ سب گروپس میں آرگینزمس کو کلاسیفائی کیا ہے. کس طریقے سے؟ اگر سملر آرگینزمس ہے, سملر کریکٹرسٹک والے آرگینزمس ہے, تو اس کو ایک گروپ میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, ڈیوائڈ کیا ہے. اور اگر کچھ آرگینزم جو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کریکٹر شیئر نہیں کرتے تو ان کو سائنٹسٹ نے, بایولوجسٹ نے کیا کیا ہے, ان کو دوسرے گروپس میں ڈیوائڈ کیے ہیں, دوسرے گروپس میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. تو کلاسیفیکیشن کا is a method by which organisms divide into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. تو similarities اور differences کے بیس کے اوپر سائنٹسٹ نے کیا کیا ہے, بایولوجسٹ نے آرگینزمس کو کلاسیفائی کیا ہے into groups and subgroups. Now we shall discuss the basis of classification. Basis of classification پیج نمبر 39 پہ ہے, basis of classification. What are the foundations of classification؟ کہ اس کے بنیاد کیا تھے, کس بیس پہ سائنٹسٹ نے, بایولوجسٹ نے آرگینزمس کو کلاسیفائی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے اس کا بیس کیا تھا, کیا بنیاد تھا؟ ارسٹوٹل کلاسیفائڈ آرگینزمس آن دا بیسس آف ہیبیٹاٹ. سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو اسٹارٹ میں بتایا کہ ارسٹوٹل از نون ایز دا فادر آف بایولوجی اینڈ ہی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ان دا کلاسیفیکیشن. جو ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے کلاسیفیکیشن کے اوپر, کہ کس طرح اس نے آرگینزمس کو کلاسیفائی کیا ہے انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. یہ کلاسیفیکیشن کا جو آئیڈیا تھا, جو کنسپٹ تھا, یہ بھی اس نے پریزنٹ کیا ہے ارسٹوٹل نے. تو سب سے پہلے ارسٹوٹل نے کلاسیفیکیشن سٹارٹ کیا آن دا بیسس آف ہیبیٹاٹ. ناؤ واٹ از ہیبیٹاٹ؟ ہیبیٹاٹ مین دا لیونگ پلیس آف اے لیونگ آرگینزمس. دا لیونگ پلیس آف اے لیونگ آرگینزمس, رہنے کی جگہ جہاں پہ لیونگ آرگینزمس رہتے ہیں. زندہ آرگینزمس جس جگہ پہ رہتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے, اس کو ہیبیٹاٹ کہا جاتا ہے. ہیبیٹاٹ کو اردو میں مسکن کہا جاتا ہے, جس جگہ پہ آرگینزم رہ رہے ہیں. لیٹ سپوز ہیومن کہاں پہ رہ رہے, ہیومن جو ہے ارتھ پہ رہ رہے, زمین پہ رہ رہے. لیٹ سپوز فش کہاں پہ, واٹر میں. برڈس کہاں پہ, یہ برڈس جو ہے یہ ایئر میں یا ٹریز میں جو ہے رہتے ہیں. تو یہ ان کا کیا ہے, یہ ان کا ہیبیٹاٹ ہے. دا لیونگ پلیس آف اے لیونگ آرگینزم از کالڈ ہیبیٹاٹ. However, ارسٹوٹل نے سب سے پہلے سٹارٹ لے لیا, اور سٹارٹ اس نے لیا تھا آن دا بیسس آف ہیبیٹاٹ. اس نے کہا کہ جو آرگینزمس ہوا میں رہتے ہیں اس کو ایک گروپ میں اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, ڈیوائڈ کیا تھا. جو آرگینزمس پانی میں رہتے ہیں اس کو دوسرے گروپ میں اس نے کیا کیا تھا, ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. اور جو آرگینزم لینڈ پہ رہ رہے ہیں, جو آرگینزم لینڈ پہ رہے تو اس کو اس نے تیسرے گروپ میں کیا کیا تھا, ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, ڈیوائڈ کیا تھا. اب اس کے بعد however it was not justified as animal in one group may have nothing in common except habitat. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کچھ آرگینزمز ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہیبیٹاٹ شیئر کرتے ہیں, باقی اس کے کوئی بھی کریکٹر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں ہوتے. کچھ کریکٹرسٹک وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے. اب نیچے اگزامپل دیا گیا ہے, صرف اس سینٹینس کو میں کلیئر کرتا ہوں کہ ارسٹوٹل نے
یہ بات تو کہی کہ اس نے آرگینزمس کو آن دا بیسس آف ہیبیٹاٹ اس نے کیا کیا تھا، ڈسٹریبیوٹ کیا، ڈیوائڈ کیا، لیکن اس نے یہ بات جسٹیفائی نہیں کی کہ اس نے کیوں، ایک ہمارے پاس دو آرگینزم ہے، ایک فش ہے اور ایک ٹرٹل ہے، کہ اس نے کیوں فش اور ٹرٹل کو ایک ہی گروپ میں اس نے پلیسڈ کیا تھا. فش اینڈ ٹرٹل کین ناٹ بی پلیس ان ون گروپ. آلدو اگر ہم دیکھیں کہ فش اور ٹرٹل جو ہے یہ ایک گروپ میں ہم اس کو پلیسڈ نہیں کر سکتے، لیکن ارسطوٹل نے کیا کیا تھا، فش اور ٹرٹل کو اس نے ایک ہی گروپ میں پلیسڈ کیا تھا. اب فش کو دیکھیں اور ٹرٹل کو دیکھیں، دونوں الگ سپیشیز ہیں، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کریکٹرسٹک شیئر نہیں کرتے، لیکن ایک کریکٹرسٹک کی وجہ سے، اور وہ ایک کریکٹرسٹک ہمارے پاس کیا تھا، ہیبیٹاٹ تھا، اور ان کا ہیبیٹاٹ کیا تھا، واٹر تھا، دونوں کا ہیبیٹاٹ واٹر تھا. تو اس لیے ارسطوٹل نے کیا کیا، ان دو آرگینزمس کو ایک ہی گروپ میں اس نے پٹ کیا تھا، پلیسڈ کیا تھا. اب ٹرٹل اور ایک ہمارے پاس ٹارٹائز ہے. ٹرٹل جو ہے یہ زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں، اور ٹارٹائز جو ہے یہ کیا ہے، یہ بعض ٹائم پانی میں بھی رہتے ہیں اور بعض ٹائم یہ خشکی پہ بھی آ جاتے ہیں. تو دونوں میں یہ ڈفرینس ہے. ٹرٹل زیادہ تر ٹائم جو ہے یہ گزارتے ہیں پانی میں، اور ٹارٹائز جو ہے یہ زیادہ تر پانی میں بھی ٹائم گزارتے ہیں اور خشکی پہ بھی رہ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس ایک ہیبیٹاٹ کی وجہ سے ارسطوٹل نے کیا کیا تھا، فش اینڈ ٹرٹل کو اس نے ایک ہی گروپ میں پلیس کیا تھا. لیٹر بایولوجسٹ بگین ٹو کلاسیفائی آرگینزمس آن دا بیسس آف فزیکل کریکٹرسٹک. بعد میں کچھ بایولوجسٹ ارسطوٹل کے بعد آ گئی اور انہوں نے آرگینزمس کو آن دا بیسس آف فزیکل کریکٹرسٹک مین مارفالوجی کے بیس پہ اس نے کیا کیا، ان بایولوجسٹ نے آرگینزمس کو کلاسیفائی کیا. اس میں سے کچھ کریکٹرسٹک، سم آف دا کریکٹرسٹک وچ آر یوز ٹو کلاسیفائی آرگینزمس آر ایز فالوز. نمبر فرسٹ، پروکیریوٹس اور یوکیریوٹک سیل، یونیسیلولر سیل اور ملٹی سیلولر سیل، آٹوٹراف اور ہیٹروٹرافس. پھر ارسطوٹل کے بعد جو کچھ سائنٹسٹ بایولوجسٹ آ گئے تو انہوں نے کیا کیا، آرگینزمس کو انہوں نے کلاسیفائی کیا آن دا بیسس آف فزیکل کریکٹرسٹک. فزیکل کریکٹرسٹک مین مارفالوجی، وہ آرگینزمس کو دیکھتے تھے سامنے سے، مارفالوجی دیکھ کے اور اس کو کلاسیفائی کرتے تھے. اس کا فرسٹ کرائٹیریا تھا پروکیریوٹ اور یوکیریوٹ. پرو کا مطلب ہے بیفور، کیریون کا مطلب ہے نیوکلیس. سملرلی یو کا مطلب ہے ٹرو، کیریون کا مطلب ہے نیوکلیس. ٹرو نیوکلیس اینڈ بیفور نیوکلیس. اب اس کا کیا میننگ ہوا ٹرو نیوکلیس کا اور بیفور نیوکلیس کا؟ اب ٹرو نیوکلیس اینڈ بیفور نیوکلیس، لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک اینیمل سیل ہے، اینیمل سیل ہے. سیل کے اندر سائٹوپلازم، سائٹوپلازم کے اندر پایا جاتا ہے نیوکلیس. نیوکلیس اس کے ساتھ مختلف قسم کے آرگینلز اس کے اندر پائے جاتے ہیں. لیٹ سپوز مائٹوکانڈریا اس کے اندر، گولجی باڈی، لائسوسومس، رائبوسومس ایٹسیٹرا، یہ سارے آرگینزم اس کے اندر، آرگینلیز اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو پروکیریوٹس اور یوکیریوٹ میں یہ ڈفرینس ہے. نمبر فرسٹ کہ پروکیریوٹ میں ممبرین بونڈڈ آرگینلیز ایبسنٹ ہوتے ہیں، وائل ان یوکیریوٹ ممبرین بونڈڈ آرگینلیز اس کے اندر پائے جاتے ہیں. لیٹ سپوز فرسٹ دیکھیں نیوکلیس کے باہر ایک ڈبل ممبرین لیئر ہے، ڈبل ممبرین ایک لیئر ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس ڈبل ممبرین کو نیوکلیئر ممبرین کہا جاتا ہے. دا ممبرین وچ سراؤنڈ دا نیوکلیس اور کالڈ نیوکلیئر ممبرین. اور یہ ممبرین جو ہے پروکیریوٹ میں ایبسنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پروکیریوٹس وہ آرگینزمز ہیں جس میں ممبرین بونڈڈ آرگینلیز ایبسنٹ ہوتے ہیں، اور یوکیریوٹ وہ آرگینزمز ہیں جس میں ممبرین بونڈڈ آرگینلیز پریزنٹ ہوتے ہیں. پروکیریوٹس کا سیل سمپل ہوتا ہے، یوکیریوٹ کا سیل کمپلیکس ہوتا ہے. پروکیریوٹ کا ایگزامپل بیکٹیریا، سائنو بیکٹیریا ایٹسیٹرا ہے. یوکیریوٹس پلانٹس، اینیملس، یہ اس کا ایگزامپل ہے. تو فرسٹ بیس اس کا جو کرائٹیریا تھا، ارسطوٹل کے بعد جو بایولوجسٹ آئے تھے ان کا فرسٹ کرائٹیریا تھا پروکیریوٹک اینڈ یوکیریوٹک سیل. یہ تو میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کیا. انشاءاللہ یونٹ نمبر 4 میں دوبارہ ہم ڈسکس کریں گے. یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر. یونی میننگ ہے، یونی مین ون، سیلولر مین سیل، ملٹی مین مینی،
more than one, and cellular mean cell. So the organism which is composed of one cell is called unicellular. The organisms which are composed of more than one cell are called multicellular organisms. Autotroph and heterotroph, इसके साथ ब्रैकेट में मैंने लिखा है photosynthetic and non photosynthetic. ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने लिए खुद फूड जो है ये प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑटोट्रॉफ में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया आते हैं जो कि अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं. while in heterotroph are those organisms which cannot prepare their own food. ये heterotroph organisms अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको कहा जाता है non photosynthetic. Animals, humans, these are the heterotrophic organisms, or we can say that these are non photosynthetic organisms. अब मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ हैबिटाट एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस नहीं करता, बट इसके साथ उन्होंने जेनेटिक्स को भी इन्वॉल्व किया है. जेनेटिक्स के जेनेटिक मेकअप, एक ऑर्गेनिजम्स का साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट जेनेटिक मेकअप देखते हैं और इसके बाद इसको क्लासिफाई करते हैं. एनाटॉमी देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, फिजियोलॉजी देखते हैं, इसके जो फंक्शंस देखते हैं, और लास्ट में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ से इवॉल्व हुआ है, इसके अबाव अजदाद कौन कौन से हैं. तो इस जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जो था अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ बेस करता था ऑन हैबिटाट. फिर जो अरिस्टोटल के बाद जो बायोलॉजिस्ट आ गए वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते थे, मीन ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ को देखते थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को देखते थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को देखते थे. और जो अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन आ गई ये सिर्फ और सिर्फ हैबिटाट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को नहीं देखते, बट आल्सो फोकस ऑन जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी स्टडी. तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं और इसी वजह से ये फिर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. तो आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी है. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.